بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور آداب عرض۔ حرکت میں برکت ہے، حرکت زندگی ہے۔ جب تک حرکت ہے تب تک زندگی ہے، لیکن جب یہ حرکت نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے، تو زندگی جامد ہو جاتی ہے، ساکت ہو جاتی ہے، خطرات بڑھ جاتے ہیں، رسک میں اضافہ ہو جاتا ہے، بیماریوں کا رسک، امراض کا رسک، موٹاپے کا رسک، ڈائبٹیز کا رسک، دل کی بیماری کا رسک، کینسر کا رسک اور بہت سارے خطرات۔ موٹر سائیکل ہو یا کار، ان چیزوں کے بارے میں عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پڑی رہیں، زیادہ عرصے تک استعمال نہ ہو تو خراب اور آلودہ ہو جاتی ہیں، ان میں زنگ لگ جاتا ہے۔ انسانی جسم بھی ایک پیچیدہ مشین کی مانند ہے، اٹس لائک اے کمپلیکس مشین، اور اگر اسے سرگرم نہ رکھا جائے تو اس میں بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس سے جسمانی اجزاء کا توازن بگڑ جاتا ہے، امبیلنسڈ ہو جاتا ہے۔ جسم کمزور ہو یا قوت مدافعت کم ہو تو بیماریاں گھیرنے لگتی ہیں۔ سست طرز زندگی سے، سیڈنٹری لائف اسٹائل سے نقصان دہ بیڈ کولیسٹرول کی سطح بڑھ جاتی ہے، جس سے شریانیں اور دل متاثر ہوتے ہیں۔ آپ کا سرکولیٹری سسٹم بہت نگیٹیولی امپیکٹ ہوتا ہے، دل کا دورہ پڑ سکتا ہے یا فالج کا حملہ ہو سکتا ہے۔ موٹاپا کئی امراض کو حملہ آور ہونے کی دعوت دیتا ہے، جوڑوں کا درد، ڈائبٹیز، کینسر، ان سب چیزوں کا خطرہ ورزش نہ کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ ان خطرات کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ اپنا موڈ اچھا رکھنے کے لیے، اپنی تھکن کم کرنے کے لیے، اپنی ورک پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے، اپنے ذہن کی کارکردگی میں اضافے کے لیے، انکریز کرنے کے لیے، اپنی عمر میں برکت کے لیے حرکت ضروری ہے، ورزش لازمی ہے، ایکسرسائز واجب ہے۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کی ہم بات کریں تو اس کے مطابق ورزش نہ کرنے کے سبب دنیا کے ہر چوتھے شخص کو خطرہ ہے۔ خود پاکستان کی کل آبادی کا 15% یعنی 15% حصہ یعنی 2 کروڑ سے زائد افراد باقاعدہ طور پر موٹاپے کا شکار ہیں۔ ورزش کرنے کے فوائد بے شمار ہیں، کاؤنٹلیس بینیفٹس۔ ورزش سے ہمارے جسم میں متعدد مثبت تبدیلیاں، پازیٹیو چینجز ہوتے ہیں۔ اس سے ہم چاق و چوبند یعنی ایکٹیو رہتے ہیں اور بیماریاں ہم سے دور رہتی ہیں۔ جو لوگ باقاعدہ طور پر ورزش کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ چست، ایکٹیو، صحت مند، ہیلدی رہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حرکت کرنے سے تھک جاتے ہیں، لیکن ریسرچ یہ انٹرسٹنگ بات بتاتی ہے کہ انسان حرکت نہ کر کے تھک جاتا ہے۔ جی ہاں، تھکاوٹ اور جسمانی توانائی میں کمی کے اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا سبب ورزش نہ کرنا اور آرام دہ طرز زندگی اختیار کرنا ہے۔ اگر روزانہ یا ہفتے میں 5 دن ورزش کی جائے تو جسم توانا ہونے لگتا ہے، جس کے ساتھ کام کرنے کو جی بھی کرنے لگتا ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے آپ کام کریں، معاشرے میں انٹریکٹ کریں۔ ورزش کرنے سے توانائی میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے، انرجی لیولز بڑھتی ہے، اس سے پٹھے یعنی مسلز مضبوط ہوتے ہیں اور جسم میں لچک یعنی فلیکسیبلٹی پیدا ہوتی ہے۔ انسان تر و تازہ محسوس کرتا ہے، فریش محسوس کرتا ہے اور دل کی کارکردگی یعنی پرفارمنس بھی بہتر ہوتی ہے۔ ورزش دائمی بیماریوں، کرونک ڈیزیزز کا رسک کم کرتی ہے اور جسمانی ورزش نہ کرنے کے سبب امراض قلب، ذیابیطس اور مختلف نوعیت کے سرطان یعنی کینسر لاحق ہونے کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ورزش بلڈ پریشر اور انسانی جسم میں موجود چربی کی سطح کو کم کرنے میں بھی نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے، ساتھ ہی پیٹ کی چربی کو گھلانے کا باعث بھی بنتی ہے، آپ کا بیلی فیٹ کم کرتی ہے، تو آپ کی تون کم کرتی ہے۔ ورزش کرنے سے وزن کم کرنے یا اسے مناسب رکھنے میں مدد ملتی ہے اور جسم چاق و چوبند اور خوبصورت نظر آنے لگتا ہے، متناسب نظر آنے لگتا ہے، آپ کی فگر، آپ کا شیپ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ حقیقت سے یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ روزانہ ورزش کرنے سے ذہنی سکون ملتا ہے اور یہ ذہنی تناؤ، مینٹل اسٹریس، تشویش، انزائٹی اور ڈپریشن کو بھی کم کرتی ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق ورزش کے اثرات نفسیاتی امراض میں استعمال ہونے والی بعض ادویات کے مساوی ہیں، یعنی ڈرگز یعنی میڈیسنز کے طور پر ایکٹ کرتی ہے ورزش۔ اس طرح منفی خیالات، نگیٹو تھنکنگ اور چڑچڑے پن سے، فرسٹریشن سے، اریٹیبل موڈ سے چھٹکارا ملتا ہے اور زندگی میں مسرت اور شادمانی پھر سے لوٹ آتی ہے۔ ورزش ہڈیوں اور پٹھوں دونوں کے لیے بہت مفید ہے اور جوڑوں کی بیماریوں اور درد سے بچاؤ کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ورزش سے رنگ و روپ بھی نکھرتا ہے، اس سے جلد کی صحت اچھی ہوتی ہے، آپ کی اسکن ہیلتھ امپروو ہوتی ہے اور انسان حشاش بشاش نظر آتا ہے، چہرہ خوبصورت اور نمایاں نظر آنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغی اور ذہنی صحت اور یادداشت، آپ کی میموری امپروو ہوتی ہے، آپ کی نیند بہتر ہوتی ہے، آرام دہ ہو جاتی ہے، پرولونگ ہو جاتی ہے، کوالٹی آف سلیپ بہتر ہو جاتی ہے
اور تو اور آپ ینگ اور جوان نظر آتے ہیں, وقت سے پہلے بوڑھے نہیں ہوتے, پری میچور ایجنگ نہیں ہوتی. کیلیفورنیا میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق سست یا غیر فعال رہنے والی خواتین جو ورزش نہیں کرتی تھیں ان میں زیادہ تیزی سے بڑھاپا آنے کا خطرہ رہتا ہے, اور ایسی خواتین زیادہ ورزش کرنے والی خواتین کے مقابلے میں بایولوجیکلی حیاتیاتی طور پر 8 سال زیادہ بڑی نظر آتی ہیں, بڑی ہو جاتی ہیں. جو لوگ ورزش نہیں کرتے وہ جلدی تھکتے ہیں, ان کے جسم کا گوشت یعنی ان کے پٹھے نرم ہو جاتے ہیں, لیکس ہو جاتے ہیں, لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں, جسم تھل تھل ہو جاتا ہے ان کا, وہ جلد اعصابی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کا پیٹ اکثر بڑھ جاتا ہے, تھوڑی سی مشقت سے سانس پھولنے لگتا ہے اور کھانا صحیح طرح سے ہضم نہیں ہوتا. حقائق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی رگیں سخت سے سخت تر ہوتی جاتی ہیں اور اس کی رگوں میں رکاوٹیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. رگوں میں سختی کی وجہ سے ایتھیروسکلروسس یہ اس کنڈیشن کو کہتے ہیں, انسان دل کے عارضے میں مبتلا ہو سکتا ہے. ہلکی پھلکی ورزش نہ صرف پٹھوں کو نرم اور ذہن کو صاف کر دیتی ہے بلکہ یہ رگوں کو زیادہ پھیلنے کے قابل بناتی ہے, فلیکسیبلٹی بڑھاتی ہے, الاسٹیسٹی بڑھاتی ہے. اس لیے مناسب ورزش کو زندگی کا معمول بنانے لینا چاہیے. ایک نئی تحقیق ریسرچ کے مطابق دل کی مرکزی شریانوں کو سخت ہونے سے روکنے کے لیے ہفتے میں 4 سے 5 بار ورزش کرنا انتہائی مفید ہے. اگین دیر از نو راکٹ سائنس, سمپل. ہفتے میں 5 دن کم از کم 40 منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے ایسی ورزش کیجئے جس سے آپ کی سانس پھولے, جس سے آپ کا بریدنگ ریٹ تیز ہو, سانس تیز ہو, رفتار تیز ہو, پسینہ آئے اور دل کی دھڑکن یعنی ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو. یہ ہے سمپل پیمانہ ورزش کا. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. جاگنگ ہو سکتی ہے, برسک واک ہو سکتی ہے, تیز تیز چلنا ہو سکتا ہے, سیڑھیاں چڑھنا اترنا ہو سکتا ہے, رسی کودنا ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو آپ اختیار کر کے اپنی زندگی کو امپروو کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے آپ کے سوالات جو ایکسرسائز کے حوالے سے ہیں اور ہم دیں گے ان کے جوابات. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. اور آج ہم بات کر رہے ہیں حرکت میں برکت کی, ایکسرسائز کی, ایکٹیو رہنے کی فزیکلی, اور ورزش کی اہمیت کی. لاہور سے کریم اشرف کا پہلا سوال ہے کہ ورزش کتنی طرح کی ہوتی ہے. دیکھیں ورزش کئی طرح کی ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر 4 اقسام ماہرین اس کا زیادہ ذکر کرتے ہیں. نمبر 1 اس کو ایروبک ورزش یا کارڈیو کہتے ہیں آسان لفظوں میں. دوسری قسم ہے توازن یا بیلنس والی ورزش. تیسری قسم ہے ایکسرسائز کی لچک یا فلیکسیبلٹی ایکسرسائز. اور چوتھی ورزش کی قسم ہے ریزسٹنس ٹریننگ یا جس کو اسٹرینتھ ٹریننگ بھی کہتے ہیں. پہلے بات کر لیتے ہیں کارڈیو کی. کارڈیو میں تیز بھاگنا, سوئمنگ کرنا, تیراکی, ہموار یا پھر اونچائی کی طرف سائیکل چلانا, ٹریڈ مل گھر میں یوز کرنا, الیپٹیکل چلانا, ٹینس کھیلنا, باغ میں گھاس کاٹنا, بائکنگ کرنا, والی بال اور باسکٹ بال کھیلنا, جاگنگ یا تیز دوڑنا, تیز سوئمنگ کرنا اور تیز سائیکل چلانا, فٹ بال, رگبی, رسی کودنا, سیڑھیاں چڑھنا اترنا, ہاکی کھیلنا اور مارشل آرٹس وغیرہ شامل ہیں. یہ ہے کارڈیو یعنی آپ کی سانس تیز ہو رہی ہے, آپ کو پسینہ آ رہا ہے اور آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے. دوسری ایکسرسائز کی قسم ہے توازن یعنی بیلنسنگ ایکسرسائز. ایک ٹانگ پہ آپ کھڑے ہو جائیے, اس سے آپ کا بیلنس امپروو ہوتا ہے اور نتیجتاً آپ کا فال کا رسک, آپ کی گرنے کا رسک اگر آپ اوور رسید ہیں وہ کم ہو جاتا ہے. اور بہت ساری بیلنس ایکسرسائزز جن کو آپ یوٹیوب پر بآسانی سرچ کر سکتے ہیں. تیسری قسم ہے لچک, فلیکسیبلٹی. اس میں پلینکس بہت امپورٹنٹ ہیں, یعنی پلینکس میں آپ اپنی فلیکسیبلٹی ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور اسی طرح اپنی کمر کی جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں بیک بون کے حوالے سے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور تمام ایتھلیٹس اور اسپورٹس مین فلیکسیبلٹی ایکسرسائز کو واجب سمجھ کے کرتے ہیں. پھر ہے ریزسٹنس یا اسٹرینتھ ٹریننگ یعنی ایسی ورزش جس سے جسم کے وزن کو اٹھایا جاتا ہو, جیسے ڈنڈ نکالنا, اٹھک بیٹھک کرنا, ڈپس کرنا یا باغبانی کرنا وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آ جاتی ہیں ریزسٹنس ٹریننگ میں. سب سے امپورٹنٹ ریزسٹنس ٹریننگ جو ہے وہ ویٹ لفٹنگ ہے, ویٹ اٹھانا ہے. لیکن ویٹ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم کے وزن کے لحاظ سے اٹھائیے اور اتنا ہی ویٹ اٹھائیے جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں
اور مسلز جلدی بنانے کے چکر میں اپنے آپ کو نقصان مت پہنچائیے، کیونکہ یہ ہرنیا کی طرف بھی لیڈ کر سکتا ہے۔ ماہرین صحت کی جانب سے درمیانی عمر کے لوگوں کے لیے تجویز کیا جا رہا ہے کہ وہ پیدل چلتے ہوئے اپنی رفتار قدرے تیز رکھیں، برسک واک کریں، کیونکہ زیادہ وقت تک حرکت نہ کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور صحت مندانہ جو طرز زندگی کے پلان میں روزانہ کم از کم 30 منٹ کی واک ضروری ہے، ہفتے میں 5 دن، چاہے اسے آپ ایک وقت میں کریں یا اگر آپ بزی ہیں تو اس 30 منٹس کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، صبح 10 منٹ کر لی، دوپہر 2 منٹ کر لی، 10 منٹ کر لی، اور رات کو 10 منٹ کر لی، شام کو کھانے سے پہلے کیجئے، بھرے ہوئے پیٹ پہ واک نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ جسمانی ورزش کے ذریعے نہ صرف آپ وزن کو کم کر سکتے ہیں، اپنی اوبیسٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، اور اپنے بڑھاپے کو بھی وقت سے پہلے آنے سے روک سکتے ہیں، بلکہ اور بہت سارے فوائد ہیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا۔ چہل قدمی اور جسمانی ورزش انسانی توانائیوں کو بحال کرتی ہے اور بیماریوں کے خلاف مدافعت کا کام کرتی ہے، آپ کی امیونٹی کو بڑھاتی ہے، اور خاص طور پہ آج کل کرونا وائرس کا دور ہے تو ہم اپنی امیونٹی بہت اسٹرانگ کر سکتے ہیں، اور دوسرے وائرسز انفیکشنز کے حوالے سے، کرونک بیماریوں کے حوالے سے ورزش کر کے اپنی قوت مدافعت کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ہم چہل قدمی کی بات کریں، آسان ترین ورزش جو ہے وہ چہل قدمی ہے۔ اور کیا آپ ایک بھرپور مصروف دن گزارنے کے بعد اپنے جسم کو توانا دیکھنا چاہیں گے؟ اگر یقین کیجئے آپ ایسا 30 منٹ کی چہل قدمی سے ممکن ہے، اور آپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اسلام آباد سے افشین بخاری کا، وہ کہتی ہے کہ نیند اور ذہنی سکون میں بہتری کے لیے کون سی ورزش مفید ہے؟ سب سے آسان ہے چہل قدمی یا برسک واک۔ روزانہ کی چہل قدمی سے آپ گہری اور پرسکون نیند حاصل کر سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ سونے سے بالکل پہلے یا کھانے سے کے بعد چہل قدمی نہیں کرنی ہے آپ کو۔ اچھی اور معیاری نیند کا ایک نسخہ ورزش ہے، ورزش کرنے والوں کو ایسا نہ کرنے والوں کی نسبت بہتر نیند آتی ہے۔ یاد رکھیں جسم اور ذہن کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، جسمانی صحت کا ذہنی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے، آپ کی فزیکل ہیلتھ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہے۔ عموماً توانا اور متحرک دماغ صحت مند جسم سے منسلک ہوتا ہے، اور ایسے جسم کے لیے ورزش ضروری ہے۔ ورزش یاسیت یعنی ڈپریشن سے بھی نجات دلانے میں معاون ہوتی ہے، یہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی استعداد کو، مینٹل کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو بھی بڑھاتی ہے۔ ورزش کرنے والے افراد میں دماغی امراض کا خدشہ کم ہوتا ہے، رسک کم ہوتا ہے۔ ورزش پر مسرت رہنے کا امکان بڑھاتی ہے، آپ خوش رہتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ جسمانی کے ساتھ ساتھ ذہنی ورزشیں بھی کیجیے، مینٹل ایکسرسائزز بھی کیجیے، لا لگا کر عبادت کیجیے، میڈیٹیشن کیجیے یا مراقبہ کیجیے، اس کو ہم ذہنی ورزش کہتے ہیں۔ ورزش کرنے کا سب سے عام فائدہ انسانی مزاج کو بہتر بناتے ہوئے ڈپریشن، انزائٹی، تشویش، مایوسی اور اسٹریس کی، مینٹل ٹینشن کی لیول کو کم کرنا ہے۔ یہ ذہنی دباؤ اور بے چینی جیسی کیفیات کو کنٹرول کرتی ہے۔ ورزش کے ذریعے انسانی دماغ میں سیروٹونن اور نور ایپینیفرین نامی ہارمونز کی سطح بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ واضح ہے یہ ہارمونز ڈپریشن کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اور ہاں، ورزش میں انڈورفن نامی ہارمون کی سطح بھی بڑھ جاتی ہے ورزش کرنے کے نتیجے میں۔ یہ ہارمون انسانی مزاج کو، موڈ کو خوشگوار بناتا ہے اور درد یعنی پین کی سطح کو بھی کم کرتا ہے، آپ کو درد زیادہ محسوس نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے پشاور سے گل سراج کا، انہوں نے پوچھا ہے کیا ہڈیوں کے بھربھرے پن میں ورزش مفید ہے؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ آسٹیوپوروسس جسے کہتے ہیں، کیونکہ ایک مصروف طرز زندگی آپ کے جوڑوں، پٹھوں اور ہڈیوں میں درد اور اس آسٹیوپوروسس کا سبب بن سکتا ہے اور جسمانی کمزوری کا باعث بن سکتا ہے، لیکن باقاعدگی سے کی جانے والی ورزش ان تمام بیماریوں کے خلاف مزاحمت کا کام سر انجام دیتی ہے، کیونکہ ورزش اعصاب کی مضبوطی اور ہڈیوں کی تعمیر اور نشو و نما میں بہترین ہے۔ وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے امپورٹنٹ ڈائٹ ٹپس کے ساتھ ورزش کے حوالے سے، کہیں نہیں جائیے گا۔ خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حرکت میں برکت ہے، بات کر رہے ہیں حرکت کی، فزیکل ایکٹیویٹی کی، ورزش کی، ایکسرسائز کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ورزش کے ساتھ کون سی غذا لی جائے؟ وہ چیزیں ہیں 3 جو روزانہ آپ کو اپنی خوراک میں شامل کرنی ہے، یعنی اینٹی آکسیڈنٹس، نمبر 2 پروٹین اور نمبر 3 پرو بایوٹکس۔ پہلے بات کرتے ہیں اینٹی آکسیڈنٹس کی۔
اینٹی آکسیڈنٹس وہ غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کو وائرس یا دوسری بیماریوں یا دوسری دمی بیماریوں جیسے آپ کوئی پری میچور ایجنگ ہے، ڈائبٹیز ہے، کینسر یا بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ہونے والی ٹوٹ پھوٹ سے بچاتے ہیں. جیسے مثال اگر میں دوں اینٹی آکسیڈنٹس کی ان میں شامل ہیں وائٹامن سی. وائٹامن سی رسدار پھلوں، سٹرس فروٹس اور سبزیوں جیسے کینو، موسمبی، مالٹا، آم، سنترا، کیوی، ٹماٹر، لیمو، پھول گوبھی، شملہ مرچ، ہری مرچ، پالک اور بروکلی میں کثرت سے پایا جاتا ہے وائٹامن سی. دوسرا وائٹامن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ایک اور اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور وہ ہے وائٹامن ڈی. وائٹامن ڈی آپ کو ملتا ہے سن لائٹ سے. دھوپ کے علاوہ وائٹامن ڈی آپ کو بڑے سائز کی مچھلی، سیلمن فش، بڑی فیٹی فش، کارڈ لیور آئل، انڈوں، دودھ، پنیر، دہی اور مشروم میں مل سکتا ہے. مزید اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو ملیں گے تربوز میں، ایووکیڈو میں، بادام اور پستے میں، ڈرائی فروٹس میں، پالک میں، بروکولی میں اور پھول گوبھی میں، ہلدی میں، لونگ میں، دار چینی میں، سبز الائچی میں. اسی طرح سیلینیم بھی ایک شاندار اینٹی آکسیڈنٹ ہے. سیلینیم کے ذرائع میں شامل ہیں بیف کلیجی، سیلمن مچھلی اور ٹیونا مچھلی، چکن، انڈے، ناریل، پالک، بروکولی، لہسن، ادرک، مشروم، اوٹس، اوٹ میل جسے کہتے ہیں، جئی کا دلیا، خالص گندم کا آٹا اور براؤن چاول بھی سیلینیم سے بھرپور ہوتا ہے. ایک اور اینٹی آکسیڈنٹ ہے زنک، اور زنک کا قدرتی جو اس کے ذرائع ہوتے ہیں ان میں شامل ہیں بیف یعنی بڑے کا گوشت، چکن، مچھلی، فش، ڈارک چاکلیٹ جو تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے، پستے، بادام، نٹس، کاجو، جھینگے، سی فوڈ، لوبیا، بینز اور کدو وغیرہ کے بیج. اینٹی آکسیڈنٹس کے بعد جو دوسرا اہم غذائی جز ہے جو ورزش کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے وہ ہے پروٹین. جی ہاں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو باڈی بلڈرز ہیں وہ یا ایتھلیٹس ہیں وہ ہائی پروٹین ڈائٹس، ہائی پروٹین شیکس، ہائی پروٹین اسموتھیز کی تلاش میں ہوتے ہیں اور روزانہ کی بیسس پہ لیتے بھی ہیں. خاص طور پر اگر آپ مسلز گین کرنا چاہتے ہیں، مسلز بلڈ کرنا چاہتے ہیں، اپنی باڈی بلڈ کرنا چاہتے ہیں، ایک پازیٹیو ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں، آپ بہت دبلے ہیں، تو آپ کو گوشت جیسے مٹن، چکن، فش، انڈے، ڈیری پروڈکٹس، یخنی، سوپ، دودھ، پنیر وغیرہ بہت اہم ہے، آپ کی خوراک کا روزانہ کا جزو ہونا چاہیے. اگر آپ ویجیٹیرین ہیں یعنی پیورلی سبزی خور ہیں تو گوشت کے بجائے دالیں، لوبیا یعنی بینز اور مٹر وغیرہ، پیز جنہیں آپ کہتے ہیں، وہ بھی لے سکتے ہیں اور یہ آپ کی پروٹین کی ضرورت کو کسی حد تک پورا کریں گے. آخر میں تیسرا امپورٹنٹ جزو جو ہے وہ پروبائیوٹکس ہے. یعنی ہم نے اینٹی آکسیڈنٹ کی بات کر لی، ہم نے پروٹینز کی بات کر لی، اب ہے پروبائیوٹکس. پروبائیوٹکس کہتے ہیں اچھے جراثیموں کو، گڈ جرمز کو، جو ہمارے ہاضمے، ڈائجسشن میں اور آنتوں کی انٹسٹائنز کی حفاظت کرتے ہیں، ڈائجسٹو ٹریکٹ کو اچھا رکھتے ہیں. اور یقیناً یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اچھے ہاضمے کا مطلب ہے طاقتور اور دیر پا امیونٹی اور انفیکشن اور دوسری بیماریوں سے جلد نجات. ایک ایسا شخص جس کا نظام ہاضمہ ہی ٹھیک نہیں ہے وہ یقیناً زیادہ بیمار ہوگا اور بیماری سے شفا بھی اس کو دیر میں نصیب ہوگی. جبکہ ایسا شخص، ایسا انسان، ایسی خاتون جن کا نظام ہاضمہ بالکل نارمل ہے، آپ خود دیکھیے گا کہ وہ یا تو ان پر بیماریاں کم حملہ آور ہوں گی اور اگر ہوں گی بھی تو وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، اس کو سہار لیں گی، انشاءاللہ برداشت کر لیں گی. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ان تینوں چیزوں کو لازمی حاصل کیجئے. پروبائیوٹکس کے حوالے سے میں بتاتا جاؤں کہ پروبائیوٹکس کا سب سے بہترین ذریعہ ہے دہی، یوگرٹ، جس کا کم از کم 1 کپ روزانہ کھانا معمول بنا لیجئے، ڈیلی روٹین کا پارٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ سافٹ چیڈر چیز، مکھن کی چھاچھ، سیب کا سرکہ یعنی ایپل سائڈر وینیگر اور ڈارک چاکلیٹ جو ہلکی سی ترش ہوتی ہے اس میں بھی پروبائیوٹکس موجود ہوتے ہیں. آخر میں اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ورزش کی ضرورت محض موٹے، اوور ویٹ، اوبیس یا بیمار لوگوں کو ہوتی ہے، دل کے مریضوں کو ہوتی ہے، یا یہ محض امیر طبقے کے ہائر سوشو اکنامیکل کلاس کے چونچلے ہیں. جی نہیں، میرے پاس ایز اے میڈیکل ڈاکٹر آنے والی اکثر خواتین کم عمری میں ہی ذیابیطس، کم یا ہائی بلڈ پریشر، بلند فشار خون جسے آپ کہتے ہیں، سانس، ایزما، دل کے امراض، جگر یعنی لیور کے ایشوز، گردے یعنی کڈنیز کے ایشوز،
ہارمون کی بے قاعدگی، irregularities، ہارمونل امبیلنس جسے آپ کہتے ہیں، ہڈیوں کی کمزوری آسٹیوپوروسس، اور خون کی کمی یعنی اینیمیا جیسے گوناگون صحت کے مسائل کا شکار ہوتی ہیں۔ مرد بھی ہوتے ہیں لیکن خواتین زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ نفسیاتی الجھنیں اور مسائل الگ ہیں جو ورزش نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ ابتدا سے اپنی صحت سے لاپرواہی ہے، کیئرلیسنس کا ایٹیٹیوڈ ہے، ناقص غذائی عادات اور غیر معیاری طرز زندگی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق درمیانی عمر میں زیادہ جسمانی مشقت تمباکو نوشی سے پرہیز کے برابر ہی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ سو ورزش کیجئے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، صحت ہے تو خاندان ہے۔ اپنا اور سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع سخن کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔